اللہ لا الہ الا ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورۃ الحجرات کے حوالے سے ہمارے دروس جاری تھے، اور آج انشاءاللہ اس درس میں یہ سورت مکمل کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ تم اسلام لے آئے ہو، مخالفت چھوڑ کے تم مطیع ہو گئے ہو، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مدینہ کے اطراف میں کچھ دیہاتی لوگ بھی آباد تھے، اور یہاں ان دیہاتیوں سے مراد وہ کچھ ہی لوگ ہیں، ورنہ بہت سے دیہاتی مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ تو کچھ دیہاتیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی سربلندی کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اس امید کی وجہ سے کہ شاید ہمیں بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے جو فضائل اور برکات ہیں، جو مال غنیمت میں حصہ ملا کرتا ہے، جو مال اور اسباب ہے، ہمیں بھی وہ حصے ملنے شروع ہو جائیں۔ اس لالچ کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ لوگ آگے کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور بار بار یہی باتیں کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف زبان سے اسلام قبول کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، اسلام میں داخل ہو جانا، یہ مومن ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ تو صرف مطیع بننا ہے، فرما بردار ہونا ہے، اسلام کی مخالفت کو چھوڑ دینا ہے۔ اصل ایمان کب مکمل ہوگا؟ کہ جب تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی ہر معاملے میں، جب عبادت کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نماز پڑھتے ہوئے کرو گے تو تب تم مومن ہو۔ اگر تم اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق عبادت کرو گے تو تم اسلام میں تو داخل ہو، لیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ ہے، غم ہے، دیگر تجارت کے لین دین ہے، لوگوں کے ساتھ معاشرت ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک اور رویہ ہے، ان تمام چیزوں میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، باتیں مانی جائیں گی، تو تب بندہ حقیقی طور پر مومن ہوگا۔ اور اس کی کئی مثالیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس قسم کے الفاظ سے صحابہ کو نصیحتیں کرتے رہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے وہی نصیحتیں کی گئیں جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، لوگوں سے معاملات اچھے ہو جائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بن جائے، جو پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والا بن جائے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ غرض کے معاشرتی آداب جس انسان کے دل کے اندر موجود ہوں گے وہ حقیقت میں مومن ہوگا اور ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہوگا۔
اور پھر جب انسان یہ اعمال کرنے والا بن جائے تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ اجر و ثواب دینے میں اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ خزانوں میں سے دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کیا کرتا۔ تمہارے اعمال کا پورا پورا بلکہ بڑھا کر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ رحم فرمائے؟ اللہ اپنی مخلوقات پر، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر سب سے زیادہ محبت کرنے والا، ان پر مہربان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں پر احسان ہے کہ لوگ اللہ کی فرما برداری کریں اور پھر پورا پورا اجر و ثواب حاصل کریں۔ پھر انما المؤمنون، اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ حقیقت میں مومن کون ہے۔ مومن دراصل وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن کا دل یقین سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، مجھے اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، قیامت کا دن ضرور واقع ہونا ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی موجود ہے، تقدیر پر ایمان، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا کرنی ہے، اس اسلام کو اللہ نے ہمیشہ بلند کرنا ہے۔ اس کے اسلام کے بلند ہونے میں، اس کی سربلندی کے بارے میں کبھی بھی شک اور شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کے اندر یقین محکم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان لانے والوں کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کی راہ میں وہ جہاد بھی کریں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے دین اسلام کو، کبھی جان کی ضرورت پیش آئے، اپنی جان کو پیش کرنے سے بھی وہ گریز نہ کریں۔ اسی طرح مال کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے ہیں جو اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے اور صادق ہیں۔ زبانی دعوے کر لینا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام پر کوئی سخت حالات آ جائیں، کسی مدد کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہارے ایمان کے جانچنے کی ضرورت ہو تو پھر تم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے شروع ہو جاؤ، ایسے لوگوں کا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں، یہ سچے نہیں ہیں، یہ اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے عمل سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر انہی اعرابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بار بار آ کر نبی علیہ السلام پر احسان جتلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اسلام لے کر آ گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، اور مطلب ان کا یہی تھا کہ ہمیں اسلام میں جو مال اللہ عطا فرما رہا ہے اس میں سے ہمیں حصے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دینداری کے بارے میں خبردار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو تم خبر دے رہے ہو کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، حالانکہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں سے واقف ہے، اسے تو معلوم ہے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمام چیزوں سے مکمل طور پر اس کو علم حاصل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ تمہارا بار بار دعوے کرنا، احسان کو جتلانا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح بات نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ اسلام لانے کے بعد آپ پر احسان جتا رہے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ بار بار احسان جتانا اپنے اسلام کا، یہ مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ اگر اللہ تمہیں ہدایت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، تو تم کفر اور بدعات اور شرکی ضلالت کے اندر پڑے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار موجود رہے لیکن اسلام قبول نہ کر سکے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑا ہی خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں،
لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت سننے کے بعد آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور وہ آیت کیا تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اسلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے رشتہ دار تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے، اور میں حبشہ کا رہنے والا ایک غلام انسان کبھی بھی اسلام کی دولت کو حاصل نہ کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جن اور انس میں سے مل کر سب کے سب نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم سب مل کر جن اور انس سب کے سب فاجر فاسق نافرمان بن جاؤ، اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ اسلام کو قبول کرنا، ہدایت دینا، توفیق کا مل جانا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو میں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دروز میں شریک ہو رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدوں کے اندر سر رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم مسجدوں میں آ سکتے ہیں۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان موجود ہے، جتنے انسان ہیں سب کے دل اللہ کی انگلیوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یقلب، پھیر دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو بار بار اللہ سے توفیق مانگتے رہا کریں اور اپنی نیکیوں پر اترانے سے بھی گریز کریں کہ میں بڑا متقی ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ عبادت کے جز ہیں، یہ بہترین اعمال ہیں، لیکن اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ کبھی بھی نہ کر سکتے۔ تو یہ اسلام کا قبول کر لینا، نیکیاں کرنا، یہ انسان کی کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اور جو آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے چھپی ہوئی پوشیدہ باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ یعنی صرف چھپی ہوئی چیزیں، جو ظاہری چیزیں ہیں انسان ان کو جانتا ہے۔ میرے سامنے جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، دیوار کے پیچھے ہیں، دوسرے علاقے میں جو کام ہو رہا ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ لیکن اللہ کا علم اتنا کامل اور مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ظاہری چیزوں کا بھی علم ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا بھی علم ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کو ماضی کی چیزوں کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، اور مستقبل میں بھی جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کے ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، اور میرے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے کہ آئندہ ہم کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے نیکیاں کریں گے اور کتنی نافرمانی کے کام کریں گے۔ یہ اللہ کے علم کے اندر تمام چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں، اللہ کے علم کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزیں اللہ کے علم کے اندر موجود ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، نیکیوں کی صورت میں، برائیوں کی صورت میں، ظلم اور زیادتی کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں، لوگوں کو ستانے کی صورت میں، تکلیفیں دینے کی صورت میں، گھر والوں کو تنگ کرنے کی صورت میں، ماں باپ کو تنگ کرنے کی صورت میں، اپنے ادارے اور استادوں کو تنگ کرنے کی صورت میں، جو تمہارے خیر خواہ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو ان کو تم تنگ کر رہے ہو، تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ان کے خلاف زبانوں کو دراز کر رہے ہو، اللہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ایک اسکرین کی صورت میں پیش کر دی جائیں گی، اور بطور گواہ وہ چیزیں تمہارے سامنے موجود ہوں گی، اور پھر تم اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکو گے۔
لہذا یہ سورہ حجرات بڑی ہی عظیم الشان سورت ہے، اس کو بار بار پڑھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، اس کے کلمات کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ آداب معاشرت کے حوالے سے بہترین نسخہ ہے۔ اگر گھر میں امن چاہتے ہیں، معاشرے میں امن چاہتے ہیں، مسجد مدرسے علاقے کا ماحول بہترین کرنا چاہتے ہیں، الغرض نیک انسان بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس صورت کو سمجھ کر پڑھیے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیے، تو انشاءاللہ اسلام ہمارے دلوں میں، ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے گا، اور وہ مسلمان ہم ثابت ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔